السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو پوری زندگی بھی اگر روزوں کی قضا کرتا رہے تو وہ اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے رکنے کا، یعنی روزہ جہنم اور انسان کے درمیان میں ڈھال بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے ڈھال آنے والے وار کو روک لیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی جہنم سے انسان کو روک لیتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ آج میں آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کاموں کو کرنے سے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، سوائے بھوکا رہنے کے، سوائے پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ روزے کا نہیں ہوتا۔ ایسے وہ کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 5 لوگ ہیں جو 5 کام کرتے ہوں۔ ایسے لوگ جو 5 کام کرتے ہوں، اگر روزوں کی حالت میں آپ نے وہ 5 کام کر لیے یا ان 5 میں سے کوئی ایک کام کر لیا تو آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے روزہ جسم کا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں کھائے گا نہیں پیے گا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آنکھ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ سے ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، آنکھ سے موبائل کے اندر کوئی غلط ویڈیو استعمال نہ کریں، آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، آنکھ سے کوئی گندی تصویر یا گندی ویڈیو نہ دیکھیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ایسی ویڈیو اگر ہم روزے کی حالت میں آنکھ سے دیکھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے روزے کو قبول نہیں کروں گا اور تیرے روزے کا ثواب تجھ کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسری چیز آتا ہے کان۔ کان سے آپ کسی کی غیبت نہ سنیں، کان سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں جو شریعت میں حرام ہے، کان سے گانے نہ سنیں، کان سے اس طرح کا میوزک نہ سنیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کسی کی جھوٹ نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں۔ اگر کہیں مسلمان بھائی غیبت کر رہے ہیں آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ رمضان میں کانوں سے گانے سنیں گے تو آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے دوسرا کام ہے کان کا گناہ۔ تیسرا ہے زبان۔ زبان سے آپ کسی کی غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، زبان سے کسی مسلمان بھائی کی برائی نہ کریں، زبان سے کسی کو گالی نہ دیں۔ روزہ تو ہے لیکن روزے میں اگر اس طریقے کی بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزے کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب ایک مسلمان کو روزے کا ملنا چاہیے تھا۔ اور نمبر 4 ہے تمام جسم کی حفاظت کرنا۔ انگلیوں سے کسی مسلمان کی طرف غلط اشارہ نہ کرے، پیروں سے کسی گناہ کی طرف چل کر کے نہ جائے، آنکھ سے کسی گناہ کو نہ دیکھے، زبان سے کسی گناہ کو نہ بولے، پورے جسم کی حفاظت کرنا روزے کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 5 ہے کہ افطاری کے وقت حرام مال سے افطار نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے پورے دن وہ روزہ رکھا، پیاسا رہا، بھوکا رہا، لیکن افطاری کے وقت اس نے روزے کے اندر افطاری کے وقت اس نے حرام مال سے روزہ افطار کر لیا تو اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی افطار اس نے حرام مال سے کر لی، پورے دن تو اس نے روزہ رکھا، بیچارہ بھوکا اور پیاسا رہا، لیکن افطار کر رہا ہے حرام مال سے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن میں اس کے روزے کو اس کے منہ پر مار دوں گا کہ تم نے میرے لیے روزہ تو رکھا تھا لیکن تم نے افطار ایک حرام مال سے کی تھی۔ اس لیے حلال مال سے افطاری کریں اور تھوڑی افطاری کریں، زیادہ پیٹ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور پھر تراویح کی نماز پڑھنے میں دشواری آ جائے۔ تو یہ 5 کام ہیں جن میں روزے میں ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔